جہاں پوری دنیا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر بلین ڈالرز کا بزنس کر رہی ہے اور لا تعداد روزگار کے نئے ذرائع کو پیدا کیا جا رہا ہے، یہ سب انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے ممکن ہو رہا ہے۔ جبکہ حکومت وقت کے دعوے پاکستان کو ڈیجیٹلائز بنانے کے دھرے نظر آ رہے ہیں، سوائے زبانی کلامی کے اور کچھ اس سے زیادہ وقت نہیں۔ لیکن اپنی مدد آپ کے تحت عوامی سطح پر اب انٹرنیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فری لانسنگ اور ای کامرس جیسے انٹرنیشنل پروجیکٹس کے ذریعے سے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کے انویسٹرز اور ڈیولپرز جو ای کامرس اور فری لانسنگ جیسے عظیم انٹرنیشنل پروجیکٹس پر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری عوام میں آگاہی اویئرنیس کی شدید ترین قلت کی وجہ سے ای کامرس جیسے انٹرنیشنل بزنس کو یہاں وہ پذیرائی نہیں ملتی جو عالمی سطح پر ملتی ہے۔ وجہ عوام کا اس سسٹم کو نہ سمجھ پانا، اس پر ٹرسٹ کا نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر ای کامرس جیسے بزنس پاکستان میں زیادہ گرو نہیں کر پا رہے یا پھل پھول نہیں رہے۔ دراز.pk ہو گیا، OLX.com ہو گیا یا Amazon علی بابا ہو گئے، یہ ای کامرس کے پروجیکٹس ہیں۔ جو چھوٹے انویسٹر اس طرح کے پروجیکٹس سٹارٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کا کم ہونا، مارکیٹنگ کا نہ کر پانا اور عوام کا ای کامرس جیسے زبردست سسٹم پر یقین نہ ہونا، اس کے بارے میں آگہی نہ ہونا اور عدم دلچسپی کی وجہ سے پاکستان میں سب سے کم گرو کرنے والا یہ بزنس بن رہا ہے، جبکہ پوری دنیا ای کامرس جیسے پروجیکٹ سے اربوں ڈالر روزانہ کے کما رہے ہیں۔ ہمیں ان کاروباروں کو سپورٹ کرنا پڑے گا، اویئرنیس پھیلانی ہوگی، تبھی ہماری اعلیٰ تعلیم یافتہ نئی نسل میں روزگار کے فقدان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی پلیٹ فارم کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ دراز.pk، Amazon، علی بابا، OLX جیسا ہی ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے دہلیز.pk۔ آج ہم دہلیز.pk کے CEO سے بات کرنے جا رہے ہیں اور ان کا اس فیلڈ کے بارے میں نظریہ اور نقطہ نظر لیں گے اور آپ سے ایک التماس کریں گے کہ پاکستان کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے خدارہ ای کامرس جیسے زبردست پروجیکٹس کو سمجھیں، ان پر ٹرسٹ کریں، ان کا استعمال کریں، آن لائن شاپنگز میں اپنی دلچسپی کو بڑھائیں تاکہ روزگار کے مواقع بہت زیادہ پیدا ہو سکیں۔ ان پروجیکٹس کی حوصلہ شکنی کرنے سے ہمارا ملک، ہماری قوم، عوام پوری دنیا میں سب سے پیچھے چل رہی ہے اور مزید پیچھے ہو جائے گی اگر ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنا شروع نہ کی۔ اب ہم دہلیز.pk کے CEO سے دہلیز.pk کے فیوچرز کے حوالے سے جانتے ہیں۔ ناظرین، مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دیکھو بولو پاکستان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد لیاقت قریشی ہے اور میں CEO ہوں دہلیز.pk کا۔ دہلیز.pk ایمرجنگ اینڈ فاسٹ گروئنگ آن لائن شاپنگ برانڈ ہے پاکستان میں۔ میں سب سے پہلے میرے پاس جو آئے ہوئے ہیں دیکھو بولو پاکستان ٹیم کے ممبر۔ دیکھو بولو پاکستان جو ہے یہ ایک سوشل میڈیا اور یوٹیوب کا چینل ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے اور دہلیز.pk سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ انہوں نے پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کی۔ تو دہلیز.pk بیسیکلی ایک ای کامرس کی کمپنی ہے اور یہ ایک ایمرجنگ پلیٹ فارم ہے، مارکیٹ پلیس ہے۔ جس طرح پوری دنیا میں بہت بڑی بڑی مارکیٹ پلیسز ہیں، Amazon ہے پوری دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ، اسی طرح علی بابا ہے، eBay ہے، پاکستان میں دراز وغیرہ ہے۔ تو دہلیز.pk کا جو ورکنگ ماڈل ہے یہ انہی کمپنیز کی طرح ہے، مطلب یہ بھی ایک ایمرجنگ مارکیٹ پلیس ہے پاکستان میں۔ تو دہلیز.pk اپنے کسٹمرز کو، اپنے بائرز کو اور سیلرز کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ آپ جو ہے نا دہلیز کے پلیٹ فارم سے، اس کی ویب سائٹ سے، اس کے پیجز سے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کی پریزنس سے اور اس کی ایپ سے جو ہے نا آپ لوگ جو ہماری اویلیبل پروڈکٹس ہیں اس میں سے کوئی بھی جو اویلیبل پروڈکٹس ہے وہ آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ اور وینڈر جو ہیں جن کے پاس ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں اپنی، مثال کے طور پہ کسی بھی وینڈر کے پاس کوئی پروڈکٹس ہے، کوئی شوز ہیں، کلاتھ ہے، ٹھیک ہے، واچز ہیں، موبائلز ہیں، الیکٹرانکس ہیں، اور ان کی اپنی جو ہے نا وہ پریزنس نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا اپنے پروڈکٹس کو انلسٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ دہلیز.pk پہ، ایز اے وینڈر وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں۔
اور اپنی پروڈکٹس کو وہ ہمارے ساتھ سیل کر سکتے ہیں. مطلب دہلیز جو ہے یہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے ان کو کہ اگر ان کی اپنی ویب سائٹ نہیں ہے یا وہ اور کہیں جو ہے نا وہ پروڈکٹ سیل نہیں کر رہے تو وہ dehleez.pk کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے ہمارے ساتھ رجسٹر ہو جائیں. تو دہلیز ان کو جو ہے نا وہ فل سروسز دے گی. ٹھیک ہے, جو فل بائی دہلیز تو یہ سروسز بھی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہماری اپنی پروڈکٹس ہیں اس میں سے بھی وہ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. باقی آج کل کا جو دور ہے یہ ڈیجیٹل کا دور ہے, ڈیجیٹل کا زمانہ ہے. تو ایسے تمام بزنس جو اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں آن لائن مارکیٹ میں انٹرنیٹ پہ, تو وہ جو ہے نا وہ دن بدن گروم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ریونیو بھی جنریٹ ہو رہا ہے, اور کرونا جیسی جو آفت ہے اس سے بھی ان کے بزنس پہ کوئی اثر نہیں پڑا. تو جو ٹریڈیشنل بزنس ہیں وہ آج کل بہت پرابلم میں ہیں اور ان کے پاس بہت سے مسائل ہیں. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا ان مسائل میں سے کیسے نکل سکتے ہیں. تو اس سب کے لیے جو ہے نا ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ دہلیز کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو ٹرائی کریں, بائنگ کے حوالے سے بھی اور سیلنگ کے حوالے سے بھی. تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا دہلیز کے حوالے سے. باقی dehleez.pk جو ہے یہ ایک رجسٹر برانڈ ہے, مطلب فل فلیج ایک رجسٹر کمپنی ہے پاکستان میں. اسلام آباد سے ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں, اور باقی جو ہے نا ہمارا آفس وغیرہ ہے, ہماری اپنی پروڈکٹس ہیں, وینڈرز کی بھی بہت سی پروڈکٹس ہیں. ہمارا رجسٹر لوگو ہے, ہمارا جو رجسٹر اپنا ٹریڈ مارک ہے SECP سے رجسٹر کمپنی ہے, NTN ہم رکھتے ہیں. تو یہ ایک لیگل کمپنی ہے. بہت سے ویز پہ لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں. آپ فلی جو ہے نا وہ ہم پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. مطلب کوئی ایسا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں فراڈز ہوتے ہیں آن لائن میں, تو ایسا کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے. اور بہت سے لوگ جو دوسرے وے سے کام کرتے ہیں جن کا بیک اینڈ پہ نہ کوئی کمپنی رجسٹر ہوتی ہے اور نہ جو ہے نا ان کا کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے, نہ ان کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہیں پاکستان میں بہت سی. تو لیکن آپ کو ہم ایشورٹی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے, ہمارے وینڈر بنیں تو آپ ہمارے ساتھ انجوائے کریں گے. آپ کی پروڈکٹ کو سیل کرنے میں جو ہے نا دہلیز آپ کی فل فلیج مدد کرے گی. تو باقی اس سے ریلیٹڈ بہت سے کام جو ہے نا وہ کیے جا سکتے ہیں, اسپیشلی نوجوانوں کے لیے جو پاکستان میں تقریباً 65% سے زیادہ نوجوان ہیں. یہ ایک نوجوانوں کا ملک ہے, تو وہ ڈھونڈتے ہیں آپشنز ان کے پاس نہیں ہیں, وہ آپشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں. تو میری ان کے لیے سجیشن یہی ہے کہ وہ جو یہ شعبے ہیں ای کامرس, اس شعبے میں آ جائیں, IT کے شعبے میں آئیں, بہت سکوپ ہے. اور پھر اسی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو آپشن ہے یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. اس میں بہت سے آپشن ہیں ان کے پاس سیکھنے کے لیے. تو وہ سیکھ کے اپنا جو ہے نا وہ لوہا منوا کے اور اپنی پروڈکٹس کو, اپنی سروسز کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں وہ اس کو مطلب سیل کر سکتے ہیں ایز اے فری لانسر. مطلب بہت سی سائٹ ایسی ہیں جو فری لانسنگ میں کام کرتی ہیں, جسٹ جیسے کہ ہے پوری دنیا میں جو ویل نون ہے اس میں freelance.com ہے, اپ ورک ہے, فائیور ہے. اس طرح کی بہت سی سائٹس ہیں جہاں پہ ڈیلی کے حساب سے بہت سے پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جو ہے نا وہ سروسز چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا کام وہاں پہ آتا ہے. تو اگر آپ کے اندر کوئی سکل ہے, مثال کے طور پہ گرافک ڈیزائنر ہے, تو وہ وہاں سے کام لے سکتا ہے. ایک ویڈیو ایڈیٹر ہے, وہاں سے کام لے سکتا ہے. ایک کنٹینٹ رائٹر ہے, وہ وہاں سے کام لے سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے یہاں پہ کہ آپ کو کام دینے والے بھی مل رہے ہیں اور جو کام کرنے والے ہیں جو ہے نا وہ بھی وہاں پہ ہیں. تو یہ سارے پلیٹ فارم جو ہے نا آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک ول پاور ہونی چاہیے. ول پاور کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کام کرنے کی لگن ہو. ٹھیک ہے, پیشن ہو, صبر ہو آپ کے پاس, آپ کے اندر, اور آپ جو ہے نا وہ ایک ہارڈ ورکر ہوں اور چیزوں کو جو ہے نا وہ انجوائے کرنے والے ہوں, فلی ٹائم دینے والے ہوں. تو میرے خیال میں جو ہے نا آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کہ آپ کامیاب نہ ہوں. یہ میری سجیشن تھی ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ آج کل کام نہیں ہے. تو کرونا نے جو ہے نہ صرف پوری دنیا کو چینج کر دیا بلکہ پاکستان کو بھی اس نے ایک نئی راہ دکھائی ہے. اس حوالے سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی, اور جو تمام ایسے ادارے جو پاکستان کو ڈیجیٹل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پاکستان میں ای سروسز
کہ ہم آئی ہیں ٹھیک ہے اس کو لانچ کرنا چاہتے ہیں، تو میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سیریس نوٹ پہ جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھیں کہ کیسے جو ہے نا وہ پاکستان کو فلی ڈیجیٹلائز کیا جائے، کیسے جو ہے نا اس کو ای سروسز جو ہے نا وہ ہر شعبے میں لانچ کی جائیں۔ اب دیکھیں لوگ بینکوں کے آگے دھوپ میں اور بارش میں، سردی میں، گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں بنا گیس کا یا بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ان کے پاس شعور نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ بل تو آپ جو ہے نا وہ آپ اپنے موبائل ایپ سے بھی پے کر سکتے ہیں، ایزی پیسہ سے، جائز کیش سے، اور بہت سے اور آپشن ہیں وہاں سے بھی پے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ایز زون میں رہ کے یہ ساری سروسز کر سکتے ہیں، لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے۔ اس اویئرنیس کی کمی کو ہم سب نے جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا ہوگا، اور اب باقی جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے وہاں کے جو بزنس کے جو کامیاب ماڈل ہیں ان کو پاکستان میں اڈاپٹ کرنا ہوگا، جس طرح ہم نے جو ہے نا یہ ای کامرس کا شعبہ جو ہے نا وہ چنا، اور ہم اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، لانچ بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو فیوچر کا جو ویژن ہے، مشن یہی ہے کہ dehleez.pk کو پاکستان کا ایک نمبر 1 مارکیٹ پلیس بنانا، اور اپنے کسٹمرز کو ایک چوائس دینا کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ رہ کے جو ہے نا وہ اویل کریں سروسز جو dehleez.pk ان کو دے رہا ہے۔ تو باقی انٹرنیشنل ورلڈ تو بہت ایڈوانس ہے، وہاں تو پہلے سے بھی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن پاکستان چونکہ ایک ایمرجنگ کنٹری ہے، یہاں پہ بہت سی اپرچونٹیز ہیں، لوگ کام کرنا بھی چاہتے ہیں، تو ان کو کام کا پیٹرن کا وے کا نہیں پتہ کہ ہاؤ ٹو سٹارٹ کیسے لینا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مینٹورشپ لے لیں، فری میں جو ہے وہ انٹرنشپ لے لیں اداروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی انٹرنشپ آفر کرتے ہیں، ہم سے لے لیں، یا پھر گوگل سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے جو ہے نا وہ سیکھیں۔ میں بھی جو ہے نا وہ آج تک جو ہے نا ابھی بھی میں یہ چیزیں سیکھتا ہوں، مطلب ڈیلی 4 سے 5 گھنٹے میں صرف کرتا ہوں چیزوں کو لرن کرنے میں، سیکھنے میں۔ پھر میں نے اپنی مینٹورشپ لی ہوئی ہیں، ہماری کمپنی کے ساتھ بہت سے مینٹورز ہیں جو ہمیں اچھے مشورے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کی بات کو سنتے ہیں، تو ایسے جو ہے نا وہ کاموں کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ باقی جو لیک آف کچھ چیزیں، لیک آف تھنگز ہیں پاکستان میں، وہ یہ ہیں کہ جو نئے سٹارٹ اپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سٹارٹ میں پرابلم ان کو پیش آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو ان کو گائیڈ کیا جائے، ایسے تمام لوگ جو پہلے سے ایسی فیلڈوں میں کام کر رہے ہیں وہ ان کو گائیڈ کریں، اور گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو فائنینشلی ایشو جو ہے نا میرے خیال میں جو سٹارٹ اپس کو آ رہے ہیں، تو اس کا کوئی سلوشن ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ باہر کے ملکوں میں اگر کوئی ایک سٹارٹ اپ جو ہے نا اس نے کوئی سٹارٹ اپ لیا اور اس نے اپنا کوئی کام شروع کیا، اور اس کے کام میں، اس کے آئیڈیا میں وزن ہے، اور وہ ایگزیکیوشن بھی کرنا چاہتا ہے اور اچھا ہے اور سیریس بھی ہے اپنے کام کے ساتھ، تو جو فائنینس کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ بہت سے آپشن ہیں جو وہ وہاں سے سالو ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بہت سے وینچر کیپٹلسٹ ہیں جو انڈیویجول کیپیسٹی میں، اور بعض ایسے وینچر کیپٹلسٹ کمپنیز ہیں وہ ان کی ہیلپ کر دیتی ہیں، اور اس طرح سیڈ انویسٹمنٹ ان کو وہاں باہر مل جاتی ہے، پھر لون ایزیلی جو ہے نا وہ ان کو مل جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں، مطلب ایک سٹارٹ اپ ہے، اس نے اپنی ایک سٹارٹ اپ کی جو سٹارٹنگ گرپ ہے وہ تو بنا لی ہے، لیکن آگے چلنے کے لیے اگر اس کو کوئی سرمایہ چاہیے مزید، تو وہ جو سرمایہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی پیسے والے کے ساتھ بات کرے گا، وہ اس کی بات کو سیریس نہیں لے گا۔ وینچر کیپٹلسٹ کا یہاں پہ کوئی سین ہی نہیں ہے، اور اسی طرح سیڈ انویسٹمنٹ کا بھی یہاں پہ بہت سے پرابلم ہیں۔ بینک کے پاس اگر جائے گا تو وہ اس کو مطلب اتنے ڈاکومنٹس میں پھنسا دیں گے، اتنی کاغذی کارروائی میں پھنسا دیں گے کہ وہ وہاں سے بھی ڈس آرٹ ہو کے واپس آ جائے گا۔ تو مطلب کوئی ایسے لا بنانے چاہیے کہ بینکنگ جو ہے وہ جو لون ہیں سٹارٹ اپس کے لیے وہ بھی مطلب ایزی وے رکھے، اس کا آفس دیکھے، اس کی کمپنی دیکھے، اس کے ڈاکومنٹس دیکھے، کوئی چھوٹی موٹی گارنٹی دیکھ لے، لیکن وہ اگر یہ کہیں جی نہیں آپ اگر آپ کو 50 لاکھ چاہیے تو آپ 1 کروڑ کی پراپرٹی جو ہے نا وہ پلج کریں، تو مطلب ایسے وے ہیں پاکستان میں آئی تھنک کہ جو بہت ہی مشکل ہیں، تو ایسے وے میں سٹارٹ اپ کی ہیلپ جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ایسے تمام سٹارٹ اپس جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے سٹارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے آئیڈیا میں وزن ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ اپنی کمپنی کو ایک پاکستان لیول کی یا انٹرنیشنل لیول کی کمپنی بنانا چاہتے ہیں فیوچر میں،
تو ان کی ایسی جو ہے نا صورتوں میں ہیلپ کی جا سکتی ہے. اس پہ سوچا جائے کہ یہ سلوشن گورنمنٹ جو ہے نا وہ کیسے سالو کر سکتی ہے. اس سے تھوڑا سا آگے چل کے اگر ہم جائیں تو ہمارا جو dehleez.pk ہے اس میں بہت سے لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. مطلب جاب اپرچونٹی بھی یہاں پہ کریٹ ہوتی ہیں. اب دیکھیں ایک سٹارٹ اپ ہے, یہ ابھی چھوٹا سا تقریباً 1.5-2 سال اس کو ہوئے ہیں اور ایک پراپر وے کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہا ہے اور لوگ جو ہے نا اس کو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں. اب ٹھیک ہے, مطلب ہماری جو ایفرٹس ہیں, جو ایک پریزنس ہے, ہم نے اس کو ٹوٹل ایک برانڈڈ بزنس کی شیپ دی ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ نیئر فیوچر میں اور بہت جلد پاکستان کا ایک ای کامرس میں ایک بڑا برانڈ بنے گا اور اس کا ایک نام ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی جو کمپنیاں لانچ ہوتی ہیں تو اس میں بہت سے جو ہے نا وہ اپرچونٹیز نکلتی ہیں جابز کی. مثلاً ابھی ہمارے پاس کوئی 8 سے 10 لوگ جو ہے نا وہ پراپرلی ہمارے ساتھ ورک کرتے ہیں آفس میں بیٹھ کے, اور اس کے ساتھ کوئی 3-4 لوگ ایسے ہیں جو ہوم ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کرونا سے پہلے بھی اور ابھی وہ ہمارے ساتھ اسٹے ایٹ ہوم, مطلب وہ گھروں سے کام کرتے تھے. پروجیکٹ بیس ہم نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے. اور پھر کچھ ہمارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ ہے تو یہ 15 سے 20 لوگوں کو جو ہے نا اس نے روزگار دیا ہوا ہے. تو یہاں سے جو ہے نا پھر وہ روزگار کے آپشن یہاں سے بہت سے نکلتے ہیں. ابھی اگر یہ 15-20 لوگ کام کر رہے ہیں تو جب یہ اور آگے بڑھے گا, 100 لوگ کام کریں گے, 500 لوگ کام کریں گے, 1000 بندہ کام کرے گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ غربت ہے, بےروزگاری ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ جو جاب کریشن کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ نے کمٹمنٹ بھی کیا ہوا ہے کہ مطلب 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے, یہ وہ. تو وہ کیسے پورا ہوگا؟ وہ ایسے ہی پورا ہوگا کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے, ٹھیک ہے, نئے بزنس یہاں پہ آئیں اور اس بزنس سے جو ہے نا وہ بزنس بھی گروم کرے, روزگار کے بھی مواقع ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ٹیک بزنس ہیں جس میں مطلب یہ dehleez.pk ہے, اسی طرح جو ہے نا وہ مطلب پاکستان میں کریم کمپنی کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور فوڈ پانڈا ہے جو بڑے برانڈ ہیں, تو وہ بھی مطلب ایک انیشیل لیول پہ شروع ہوئے تھے. تو ابھی وہاں پہ دیکھیں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, ہزاروں کے حساب سے لوگ کام کر رہے ہیں. تو جاب کریشن میں جو سٹارٹ اپس ہیں, ٹیک سٹارٹ اپس, مطلب یہ بہت ہیلپ فل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان پورا مطلب 22 کروڑ آبادی ہے اس ملک کی, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیک بزنس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. آپ نے ایک بزنس اگر یہاں سے شروع کیا ہے پاکستان سے تو آپ کا کسٹمر جو ہے وہ پوری دنیا ہے. ٹھیک ہے, ای کامرس کا جو کسٹمر ہے وہ پوری دنیا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی پروڈکٹس کو پوری دنیا میں لانچ کر سکتے ہیں. تو ملکی سطح پہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اکانومی ہے نا ملک کی, تو وہ بھی امپروو ہوتی ہے. اکانومی امپروو ہوتی ہے اور جب اکانومی امپروو ہوگی, ٹھیک ہے, ایکسپورٹ ہوں گی پاکستانی پروڈکٹس پوری دنیا میں. اب پاکستان میں بہت سی پروڈکٹس ہیں, مطلب یونیک پروڈکٹس. دیکھیں آپ کشمیر ہے, وہاں کی شال مشہور ہیں, ٹھیک ہے, سیال کوٹ ہے, وہاں پہ بہت سے جو ہے نا پروڈکٹس ہیں, سرجیکل آئٹمز ہیں, سپورٹس کا سامان جو ہے نا وہ اچھا مطلب لیول کا وہاں پہ بنتا ہے. تو فٹ بال بنتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو ہماری ایکسپورٹ کم ہے اور دوسرا ہم لوگ برانڈڈ بزنس نہیں کرتے. اب یہاں سے پاکستان سے ایک فٹ بال بنتا ہے سیالکوٹ میں, تو وہ باہر کسی ملک میں جاتا ہے, وہاں اس کے اوپر لیبل لگتا ہے جی ایڈیڈاس کا ہے یہ. تو وائی ناٹ میڈ ان پاکستان؟ ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ہے نا کوئی پاکستان کی کسی کمپنی کا لوگو کیوں نہیں ہے؟ وائی؟ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور اسی طرح اب چنیوٹ دیکھیں, وہاں کا فرنیچر مشہور ہے, اور فیصل آباد میں آپ کپڑا دیکھیں. تو مطلب پاکستان کے ہر شہر میں بہت سی پروڈکٹس ہیں جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بیڈ شیٹس کا بزنس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایک جو میرے ذہن میں ابھی ایک چیز آئی ہے, پنک سالٹ. مطلب یہ 6-7 مہینے پہلے اس پہ بڑی بحث ہوئی تھی. تو یہ پنک سالٹ ہمارے پاس ایک ایسی مطلب پروڈکٹ ہے کہ اس کو ہم پوری دنیا میں جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کر کے اپنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. پھر آئی ٹی اور ٹیک کی جو سروسز ہیں, تو یہ سروسز سیل کر کے بھی بہت سا ریونیو پاکستان کے لیے بھی اور کمپنیاں جو ہے نا وہ اپنے لیے بھی کما سکتی ہیں. تو یہ کچھ ایسے مطلب میرے ذہن میں ویوز تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے. اس میں dehleez.pk سے ریلیٹڈ بھی ہیں, جرنل ای کامرس کیا ہے, ٹیک بزنس کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیسے جو ہے نا وہ بزنس کو سٹارٹ کیا جائے, اس کو گروم کیا جائے, اور ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ, اور اس کو ٹیکل کرنے کے کیا طریقے ہیں. انٹرنیشنل ورلڈ میں پاکستان
میں تو وہ بھی ایک طریقہ ہے سارا، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. پھر ایسے بزنس کر کے جاب کریشن ہوتی ہے، اور جب جاب کریشن ہوگی تو ظاہر ہے آبویسلی غربت ختم ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب غربت ختم ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا، اور جب خوشحال ہوتا ہے ملک تو پھر وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اور ایکسپورٹ انکریز ہوتی ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن اب اتنے شارٹ ٹائم میں ظاہر ہے ساری چیزوں کو کور کرنا مشکل ہے میرے لیے. تو انہی باتوں پہ میں اتفاق کرتا ہوں. تو اور میں آپ کو آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ dehleez.pk کو ایک دفعہ ٹرائی کریں. یہاں جو سروسز ہم دے رہے ہیں، جو پروڈکٹ ہم سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو ٹرائی کریں. اور اگر آپ کے پاس کوئی یونیک پروڈکٹ ہے تو آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کریں. ہماری سروسز لینے کے جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ www.dehleez.pk آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں. آپ ہماری ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ سوشل میڈیا پہ ہمیں جو ہے نا وہ فالو اور لائک کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہاں پہ جو بھی ہماری اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی. باقی تمام کنٹیکٹس، مثال کے طور پہ آپ نے واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کرنا ہے، اپنے سوشل میڈیا پہ کرنا ہے، اپنے کمنٹس میں کرنا ہے، اپنے ان باکس میں کرنا ہے، آپ نے ہمیں کال کرنی ہے، آپ نے ہمیں فزیکل وزٹ کرنا ہے. تو جو بھی ایک وے ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ہم تک پہنچنے کے لیے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو بیسٹ سے بیسٹ سروسز پرووائڈ کریں. اور کسٹمر کیئر پہ ہم بہت فوکس کرتے ہیں، کوالٹی پروڈکٹس پہ ہمارا بہت فوکس ہے، ٹائملی ڈلیوری پہ ہمارا بہت فوکس ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری تمام جو ہے نا وہ پالیسیز وہ اناؤنس ہیں. ٹھیک ہے، ریپلیس پالیسی ہے ہماری، ریٹرن پالیسی ہے، اور تمام پالیسی ہم نے اناؤنس کی ہوئی ہیں. تو کسی قسم کا آپ کو کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ جو کسٹمر ہیں وہی ہمارے لیے ویلیویبل ہیں، اور کسٹمر جو ہے وہ ہمارا ایسیڈ ہے. تو آپ اگر خوش رہیں گے تو dehleez.pk ایک بڑی کمپنی بنے گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ گزارشات جو ہے نا وہ پسند آئی ہوں گی. تو آپ dehleez.pk کو ایک بڑا برانڈ بنانے میں آپ ہیلپ کریں. انہی باتوں پہ میں آپ کا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو دیکھو بولو چینل والے ممبرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس آئے. تھینک یو، اللہ حافظ. تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے یہ جو ویڈیو ہے یہ دیکھی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. ناظرین، مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دیکھو بولو پاکستان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.